مولانا محمد فیاض صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ ہیں، میں نشار کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، دنیا میں گناہوں سے جو خود کو بچاؤ گے، دنیا میں گناہوں سے جو خود کو بچاؤ گے، فرمان مصطفیٰ ہے کہ جنت میں جاؤ گے، فرمان مصطفیٰ ہے کہ جنت میں جاؤ گے۔ بخشش کے واسطے کوئی کرتے نہیں عمل، بخشش کے واسطے کوئی کرتے نہیں عمل، مرنے کے بعد حشر میں کیا لے کے جاؤ گے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں ہندوستان کے ایک مائناز خطیب، ہم سب کے ہر دل عزیز حضرت مولانا محمد فیاض صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے نورانی و عرفانی و اصلاحی خطاب سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ایک بار سارے حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و حبیبک و رسولک صلوات اللہ وسلامہ علیہ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محترم حضرات، علماء کرام، شورائے اعظام، ہمارے ناظم اجلاس جناب حافظ محمد اقبال صاحب زید مجدہ، ہمارے کرم فرما حضرت مولانا عطا اللہ صاحب کا حکم ہوا، ہمارے انتہائی ہمدرد خیر خواہ حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمن صاحب دامت برکاتہ بھی تشریف فرما ہے، اور بہت سے موقر علماء کرام تشریف فرما ہے. میرے دوست اور بزرگوں، مجھے اس وقت آپ کے سامنے اللہ کے نبی، ہم سب کے آقا امام الانبیاء
حضرت محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق یہ عرض کرنا ہے کہ امتی ہونے کے ناطے، حضور کا غلام ہونے کے ناطے حضور پاک علیہ السلام کے ہم پر کتنے حق عائد ہوتے ہیں۔ چونکہ ابھی آپ کو نعتیہ مشاعرہ بھی سننا ہے، اس لیے میں اپنی بات زیادہ طویل نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا سچا، صادق، مصدوق، برحق نبی مانا جائے، اور صرف نبی نہیں، خاتم الانبیاء مانا جائے۔ آپ کے بعد اب دنیا میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اب کسی کا کلمہ سکے کے طور پر نہیں چلے گا۔ سکہ رائج الوقت اب سے لے کر قیامت تک اگر کوئی ہے تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے۔ آپ کو نبی مانا، خاتم الانبیاء مان لیا، پھر اس کے بعد جناب رسول پاک علیہ السلام کی عظمت کو اپنے قلوب کے اندر بسانا۔ عظمت کا مطلب حضور کا مقام کیا ہے، حضور کا ادب کیا ہے، آپ کی تعظیم کیا ہے۔ اس کے بعد جب کسی کا مقام معلوم ہو جاتا ہے تو دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں فطری طور پر، آٹومیٹک۔ ایک اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب محبت پیدا ہوتی ہے تو محبوب کے نقش قدم پر چلنے میں، اے بیٹا مائک سے ہی کر لو، ادھر والی آواز کم کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب محبت ہو جائے گی تو محبت کا تقاضا پھر یہ فطری طور پر ہوتا ہے کہ انسان محبوب کے طریقوں پر اور اس کے حکموں پر عمل کرنے کی آٹومیٹک کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی مطیع رسول اللہ نہیں ہے، یہ میں عقیدے کی بات عرض کر رہا ہوں، تو وہ محب رسول اللہ بھی نہیں۔ اگر کوئی جناب رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کر رہا ہے، اور زندگی کے تمام شعبوں میں، غمی میں، خوشی میں، شادی میں، بیاہ میں، ختنے میں، عقیقے میں، منگنی میں، چھٹی میں، چھلے میں، اگر وہ نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو نہیں اپنا رہا ہے اور وہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جو اطاعت کرنے والا ہوگا وہ محبت کرنے والا ہوگا، جو محبت کرنے والا ہوگا وہ کیوں محبت کر رہا ہے؟ اس لیے کہ محبوب بڑا عظیم ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت برتر و بالا ہے، اس کا مقام بہت بلند ہے۔ ایک عربی شاعر کا شعر ہے، لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اگر تو محبت میں سچا ہے تو اطاعت اور فرما برداری بھی کرے گا، اس لیے کہ محب اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، آپ سے محبت کرنا، آپ کے ادب اور تعظیم کے ترانے گنگنانا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی جناب حافظ اشفاق صاحب سلمہ العزیز کو
اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ لیکن میں آپ کو ذرا دوسری وادی میں لے چلنا چاہتا ہوں۔ اگر حافظ اشفاق صاحب نبی محترم کی تعریف کریں تو کون سا کمال ہے، فیاض اگر حضور سے محبت کرے تو کون سا کمال، ہم تو ہیں غلام مصطفیٰ۔ جن لوگوں نے تعصب کا عینک اتار کر، میری بات سمجھ رہے ہیں، تعصب کا چشمہ اتار کر حقیقت کی نگاہوں سے یا محبت کی نگاہوں سے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ دیر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا۔ ایک غیر مسلم شاعر کا شعر ہے، دیر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ ان کی معراج ہے کیا یہ تو خدا ہی جانے، ان کی معراج ہے کیا یہ تو خدا ہی جانے، میری معراج کی میں ان کے قدم تک پہنچا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہندو شاعر ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری معراج، معراج کا مطلب جانتے ہو، سب سے بلند مقام، سب سے بلند مقام۔ میری معراج یہ ہے کہ میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ گیا۔ ایک سردار جی ہے کرنیل سنگھ، پنچھی ان کا تخلص، حافظ اقبال صاحب عرض کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میرا بہت دل چاہتا تھا کہ مدینہ طیبہ کی زیارت کروں، لیکن عقیدوں کی رکاوٹیں، جو کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا، اس لیے یہ چیزیں روڑا بنی رہی اور میں مدینہ طیبہ حاضر نہیں ہو سکا۔ اللہ، وہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہتا ہے، نہ ہو مایوس پنچھی، ایک زیارت یوں بھی ہوتی ہے، نہ ہو مایوس، نہ ہو مایوس پنچھی، ایک زیارت یوں بھی ہوتی ہے، اسی کو دیکھ لے جس نے مدینے کی گلی دیکھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کو دیکھ لے جس نے مدینے کی گلی دیکھی۔ سردار کرنیل سنگھ سے جا کے پوچھو، اس کی نگاہ میں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی زیارت کر کے آنے والے حاجی کا مقام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نہیں دیکھ سکا، لیکن میں نے مدینے جانے والوں کو دیکھا ہے، اس لیے مجھے تسلی ہو رہی ہے کہ میں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں میں چکر لگانے والے کو دیکھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جگنات مشرا کہتے ہیں، مبارک عطائے خدائے دو عالم، مبارک عطائے خدائے دو عالم، نبی اشرف الانبیاء فخر آدم۔ جگنات مشرا کہہ رہے ہیں، مبارک عطائے خدائے دو عالم، نبی اشرف الانبیاء فخر آدم، کلیم و حبیب خدا اللہ اللہ اللہ، کلیم و حبیب خدا اللہ اللہ، وہاں طور سینہ یہاں عرش موازنہ کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں اور میرے محبوب نبی اللہ کے حبیب ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کا شرف عطا کرنا چاہا تو رب کائنات نے اسی زمین پر ایک پہاڑ کوہ طور پہ بلایا، لیکن جب میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات سے نوازنا چاہا تو اللہ نے کہاں بلایا؟ ارے بولو کہاں بلایا؟ عرش اعظم پر۔ کہاں بلایا؟ عرش اعظم پر۔ کلیم و حبیب خدا اللہ اللہ، وہاں طور سینہ یہاں عرش اعظم۔ کہتا ہے محبت ہی لائی ہے اس در پہ ورنہ، محبت ہی لائی ہے اس در پہ ورنہ، رگھونات اور وصف شاہد والا۔ اللہ اللہ، یہ منہ اور مسور کی دال،
محبت ہلائی ہے اس در پہ ورنہ رگھوناتھ اور وصف شاہد عالم۔ میرے دوستو ایک دیوان ہے مستقل ہمارے ہندو شعرا کا۔ میرا وقت اسی میں چلا جائے گا، میں اصل مضمون جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ رہ جائے گا، اس لیے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آئیے ترنم پڑھنے والے حضرات آخر میں پڑھیں گے، ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، رئیس المفسرین والمحدثین، بڑے بڑے حکیم الاسلام اور حکیم الامت اور حکیم العصر کے استاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا تعلق جن اسلاف سے ہے، قسم رب کائنات کی، عشق مصطفیٰ ان کی رگوں رگوں میں سمایا ہوا تھا۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ ایک دن وجد میں آ کے فرمانے لگے، جنت کو خطاب کر کے، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ رئیس العاشقین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں آپ کو عشق رسول کی داستان سنانا چاہتا ہوں، اور لاؤں گا انشاءاللہ پھر اپنے اکابر تک چند منٹوں کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، غور کیجئے گا، میں آپ کو سیرت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کا عشق، پھر اطاعت، فرما برداری، ادب، یہ الگ الگ عنوان ہے۔ عظمت مصطفیٰ ایک مستقل عنوان ہے، اطاعت مصطفیٰ ایک الگ عنوان ہے۔ آج مجھے صرف عشق نبی پہ بات کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے غار ثور کی طرف۔ مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جس کا نام ثور ہے، اس میں غار ہے، اس غار کو بھی غار ثور کہتے ہیں۔ غار ثور کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرات مورخین نے لکھا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے دیکھا رات کا اندھیرا ہے، سناٹا ہے، صدیق اکبر کبھی آگے چلتے ہیں۔ آپ کیا جانتے ہو کہ صدیق اکبر بے ادب اور گستاخ تو جو حضور سے آگے چل رہے ہیں؟ اللہ نے تو فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ چلو۔ مگر میرے آقا فرماتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ صدیق اکبر کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی داہنی طرف اور کبھی بائیں طرف۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کی اس بے چینی اور اضطراب کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر کیا بات ہے؟ ما لک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا آپ کو؟ کبھی تم میرے آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو، کبھی داہنی طرف چلتے ہو، کبھی بائیں طرف چلتے ہو۔ ہاں، اسٹیج پہ بیٹھ کر، رسگلے کھا کر، مولانا عطا اللہ صاحب کے گھر میں بکرے کی ٹانگیں نوچ کر، گلے میں پھولوں کے ہار ڈال کر عشق رسول کے نعرے لگانا بہت آسان ہے، مگر جان کو جوخم میں ڈال کر
اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کسی کو نصیب فرمایا۔ صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، کبھی تم میرے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں؟ عرض کیا فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، قربان ہوں۔ حضور ہم رات کے اندھیرے اور سناٹے میں چل رہے ہیں، مکے کا چپا چپا میرا اور آپ کا دشمن ہے، مجھے خطرہ ہے کہیں کمین گاہ میں دشمن چھپا ہوا نہ بیٹھا۔ جب مجھے اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ دشمن آپ پر سامنے سے حملہ کر سکتا ہے میرے پاک نبی، تو ابو بکر آگے آ جاتا ہے۔ جب مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے تو ابو بکر پیچھے آ جاتا ہے۔ جب خطرہ ہوتا ہے داہنی طرف کوئی جھاڑ جھنکاڑ میں کوئی دشمن بیٹھا میرے نبی پر حملہ کر سکتا ہے، ابو بکر داہنی طرف آ جاتا ہے۔ اور جب خطرہ ہوتا ہے کہ بائیں طرف سے حملہ ہو سکتا ہے تو حضور ابو بکر بائیں طرف آ جاتا ہے۔ میرے پاک نبی میرے آقا ابو بکر کے جسم کا قیمہ بن جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لیکن اگر میری رگوں میں لہو کے باقی رہتے ہوئے اور میری آنکھوں میں بینائی رہتے ہوئے میرے پاک نبی اگر آپ پر کوئی زخم آ گیا تو ابو بکر کا خدا ابو بکر کو معاف نہیں کرے گا۔ یا رسول اللہ آپ کے لیے میں بے چین ہوں کہ آپ پر کوئی حملہ نہ کر سکے، میں سارے زخم کھانے کے لیے میں تیار ہوں، سارے زخم کھانے کے لیے میں تیار ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچے، کہاں پہنچے؟ جبل سور پر، پہاڑ بہت اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1994 میں 1994 میں جب پہلی بار اللہ نے حج کی توفیق عطا فرمائی، میں غار حرا تو گیا، الحمدللہ اللہ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق دی جہاں سب سے پہلے قرآن نازل ہوا۔ لیکن جبل سور حج کے بعد ارادہ کیا، بدن چور چور تھا، پہاڑ دیکھ کر ہمت نہیں ہوئی کہ میں غار سور کے اندر جاؤں، بڑا اونچا پہاڑ کالا کالا۔ سنو جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیے۔ مکے کے لوگ بڑے قیافہ شناس ہیں، قیافہ شناس جانتے ہو؟ پیروں کے نشانات کو دیکھ کر پہچان لینا کہ یہاں سے کون گزرا ہے۔ 50 سال پہلے ذرا چچا اور بابا سے پوچھنا، اگر کسی گھر میں چوری ہوتی تھی تو لوگ کہتے تھے قدموں کے نشانات دیکھو، یہ کنوا کیا ہے کہ بنوا کیا ہے، سمجھے نہیں؟ ہاں اس کو پکڑو یہ فلانا ہوگا۔ قدموں کے نشانات کو دیکھ کر پہچاننا۔ مکے کے لوگ بڑے قیافہ شناس ہیں یا رسول اللہ، آپ کے قدموں کو دیکھ کر آپ کے نشانات قدم کے آثار سے دشمن آپ تک پہنچ سکتا ہے، اس لیے میرے پاک نبی آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیے۔ RCC روڈ پہ نہیں چلنا حضور کندھے پہ سوار کر کے، ڈامر روڈ پہ نہیں چلنا، پہاڑ پہ چڑھنا ہے۔ میری بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ تشریف لے گئے فتح مکہ کے دن، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا علی یہ جو ہاتھ کے بنائے ہوئے خدا خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لگے اور چھتوں پہ رکھے ان کو گرا دو۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ گستاخی، میں آپ کے کندھے پہ سوار ہو جاؤں؟ حضور نے فرمایا علی میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ۔ علی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑی گستاخی اور بے ادبی کی بات ہے، حضور آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیے۔ چلنا نہیں تھا، خالی حضور کو کندھے پہ سوار ہو کر کھڑا ہونا تھا تاکہ اوپر ہاتھ پہنچ جائے اور ان ہاتھ کے بنائے ہوئے معبودوں کو نیچے گرا دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت کیا موقع فرمایا تھا؟ فرمایا علی تم نبوت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے، تم نبوت کے بوجھ کو
बर्दाश्त नहीं कर सकते। वही पाक नबी हिजरत के मौके पर अबू बकर सिद्दीक कहता, या रसूल अल्लाह, मक्के के लोग आपके कदमों के निशानात को देखकर आप तक पहुंच सकता है दुश्मन। या रसूल अल्लाह, आप मेरे कंधों पे सवार हो जाइए। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकार नहीं फरमाया। आपने उस मौके पर किसी हैरत का इजहार नहीं किया। अबू बकर सिद्दीक के कंधे पर अल्लाह के रसूल सवार हो गए। अबू बकर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। चढ़ते चढ़ते ख्याल आया, मक्के का हर फर्द जानता है जहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होंगे वहीं पर अबू बकर सिद्दीक भी होंगे। मेरा ताल्लुक जानते हैं लोग, लिहाजा मेरे कदमों के निशान को देखकर भी तो दुश्मन हुजूर तक पहुंच सकता है। लिहाजा अबू बकर सिद्दीक ने अपने कदमों को पूरा जमीन पे नहीं रखा। बारे नबुव्वत का बोझ हदीस पाक के अंदर आता, जब अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊंटनी पे सवार होते और कुरान का नुज़ूल शुरू हो जाता तो हुजूर का बोझ इतना बढ़ जाता था, ऊंटनी अपनी गर्दन बोझ की वजह से जमीन पे डाल देती। मामूली चीज है बारे नबुव्वत। इन्ना रज़नल अमानता अला समावाति वल अर्दि वल जिबालि फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। बारे नबुव्वत, अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर को उठाया, पंजों के बल चले कि मेरा पूरा पैर रखूंगा, दुश्मन मेरे कदमों के निशानात को पहचान कर भी हुजूर तक पहुंच सकता है। लिहाजा पंजों के बल चले, पूरा पंजा और पूरा कदम जमीन पे न रखें। इस हाल में जनाब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर सिद्दीक अकबर गारे सौर के सामने पहुंचे। सुनते जाइए, जान को जोखम में डालकर अबू बकर सिद्दीक जानते थे मेरे नबी की तलाश में सारा मक्के का हर नौजवान नंगी तलवार लिए हुजूर के खून का प्यासा आपके कत्ल के दर पे जगह जगह पर टहल रहा है। जासूस बिठाए गए हैं, इनामात रखे गए हैं। सिद्दीक अकबर ने हुजूर को वहां पर ले जाकर के उतारा और क्या कहा, हुजूर आप बाहर तशरीफ रखें, ये गार है, इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा हो सकता है, इसलिए अबू बकर पहले जाकर उसको साफ कर ले, उसके बाद हुजूर आप तशरीफ लाएंगे। अबू बकर सिद्दीक गए, गार को साफ किया। सुराख बहुत थे उस गार के अंदर। अपनी मुबारक चादर को फाड़ते रहे, सुराखों को बंद करते रहे। चादर अबू बकर सिद्दीक की खत्म हो गई मगर एक सुराख बाकी रह गया। सिद्दीक अकबर ने वहां पे अंगूठा लगाया अपना कि अगर कोई डसने वाला जानवर, कोई सांप बिच्छू निकलता है, मेरे नबी को न काटे, अबू बकर सिद्दीक के अंगूठे को काट ले, ये बर्दाश्त है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई तकलीफ न पहुंचे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज किया, आका अब गार साफ हो गया है, अंदर तशरीफ लाइए। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए तो अबू बकर ने क्या कहा, सुनो, मोहब्बत किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे, मोहब्बत तुझको आदाबे मोहब्बत खुद सिखा देगी, मोहब्बत तुझको आदाबे मोहब्बत खुद सिखा देगी। जरा आहिस्ता आहिस्ता उधर रुझान पैदा कर। सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप मेरी रान पर सरे मुबारक रखकर आराम फरमा लीजिए, इसलिए कि आप थके हुए हैं। ईमान से बताना, थका कौन था, हुजूर या अबू बकर? अबू बकर थके थे ना, हुजूर तो कंधे पे सवार होकर तशरीफ लाए थे, अबू बकर सवार करके लाए थे। यहां पर एक लतीफा भी है और हकीकत भी है। मदीने मुनव्वरा में रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन शरीफैन की तरफ, जिधर आपके कदम मुबारक हैं, असर की नमाज पढ़कर मैं बैठा हुआ था। एक ईरानी आया, अपनी फटी चटाई उस बेहतरीन कालीन पे बिछाया हुआ, छोटी सी मुसल्ला जैसी। मुझसे कुछ बात करने लगा, टूटी फूटी फारसी भी मुझे आती है। तो मैंने कहा, भाई आप लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि आप फजीलत शेखैन के कायल नहीं हैं।
حضرت صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم کی فضیلت کے قائل نہیں ہیں، اور ہم تو سب کو مانتے ہیں۔ ہم نے کہا بھی ہم تو سب کو مانتے ہیں۔ اس نے کہا ان کے اندر فضیلت کی کون سی بات ہے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق نے اپنے کندھے پہ سوار کر کے پہاڑ پر حضور کو چڑھایا، غار ثور کو صاف کیا، جتنے سوراخ تھے چادر کو پھاڑ کر کے بند کر دیا، اور ایک سوراخ رہ گیا تو انگوٹھا لگایا۔ رسول پاک علیہ السلام سے عرض کیا صدیق اکبر نے، آپ میرے زانو اور ران پر اپنا سر مبار رکھ کر آرام کر لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انکار نہیں کیا۔ میں نے کہا رسول پاک ابو بکر صدیق کے کندھے پہ سوار ہو کر تشریف لائے، یہ ابو بکر صدیق کی فضیلت کی دلیل ہے۔ تو اس پاگل نے کہا حضور نے تو اونٹ اور خچر پہ بھی سواری کی ہے، اونٹ اور خچر پر بھی سواری کی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی بات کا جواب آپ ہی کی بات کے اندر ہے۔ میں نے عرض کیا اتنا تو مانو گے؟ دنیا کے اندر بہت سے جوتے بنے، لیکن جس جوتے کو میرے نبی نے پہن لیا، ارے بولو سارے جوتوں میں افضل ہے کہ نہیں؟ دنیا میں بہت سے کپڑے بنے، جس چادر کو میرے نبی نے استعمال فرما لیا، وہ چادر ساری چادروں میں افضل ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے لاکھوں کروڑوں اونٹوں میں سے جس اونٹ پہ سواری فرمائی، وہ اونٹ سارے اونٹوں سے افضل ہے کہ نہیں؟ اور جس خچر پہ آپ نے سواری فرمائی، وہ خچر سارے خچروں سے افضل ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا بے شک۔ میں نے کہا جس انسان پر اللہ کے پیغمبر نے سواری فرمائی، وہ انسان سارے انسانوں سے افضل ہے، وہ انسان سارے انسانوں سے افضل ہے۔ ابو بکر صدیق کی محبت رسول میں بتا رہا تھا، حضور آپ آرام فرما لیں۔ اللہ کے نبی نے نہیں کہا ابو بکر تھکے تم ہو، میں تو آپ کے کندھے پہ سوار ہو کر آیا ہوں، تم مجھے سوار کر کے پہاڑ پہ چڑھے ہو، تم آرام کر لو۔ اللہ کا پیارا نبی جانتا تھا کہ میری خوشی میں ابو بکر صدیق کی خوشی ہے، میرے آرام اور راحت میں صدیق اکبر کی خوشی پنہا ہے۔ اللہ کے نبی نے انکار نہیں کیا، اور ابو بکر صدیق کے زانو پر سر مبارک رکھ کر کے آپ نے آرام فرمایا، گویا کہ رحل پہ قرآن رکھا ہوا ہے، سراپا قرآن رکھا ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کبھی کہا تھا یا رسول اللہ مجھے تین چیزیں بہت محبوب ہیں، ایک اس میں سے یہ ہے کہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں۔ اللہ نے کیسا موقع عطا فرمایا، 3 دن 3 رات جبل ثور میں، غار ثور کے اندر ابو بکر کی گود ہے، حضرت محمد الرسول اللہ کا سر مبارک ہے، ابو بکر کی آنکھیں نیچے ہیں، نبی کا چہرہ اوپر ہے، ابو بکر کی آنکھوں کے سامنے نبی مکرم علیہ السلام کا چہرہ ہے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی کہ نہیں ابو بکر صدیق؟ ایک زہریلا سانپ آیا، اس نے ڈس لیا، ابو بکر صدیق کے جسم پہ زہر چڑھا۔ میں ایک کہانی نہیں سنا رہا ہوں، بغیر صفحے کی ایک حقیقت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں سانپ نے کاٹا، ابو بکر صدیق کے جسم میں زہر چڑھا، برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ جب زیادہ تکلیف بڑھی تو آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکلے، اور سرور کائنات علیہ السلام کے چہرے انور پہ ایک قطرہ ٹپک گیا، گرم گرم آنسو حضور کے چہرے پہ گرا تو اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، فرمایا ما لک یا ابا بکر، ابو بکر کیا بات ہے، لما تبکی، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا قد لدغنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی مجھے کسی چیز نے ڈس لیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تم نے اس کی ٹیشوں کو برداشت کیا، اس کے زہر کو برداشت کیا، تمہارے جسم کے اندر تھرتھراہٹ پیدا ہوئی، گرمی پیدا ہوئی، تم سب برداشت کرتے رہے، تم نے مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں،
میری جان چلی جائے لیکن آپ کی نیند میں خلل ڈالنا ابو بکر کو گوارا نہیں. آپ کی نیند میں خلل ڈالنا ابو بکر کو گوارا نہیں. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ان بزرگوں نے ادا کیا. ہزاروں واقعات ہیں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، حضرت صابر علاؤ الدین کلیری رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد الحق صاحب ردولوی رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد الرزاق صاحب ماسوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ. ایک تاریخ ہے ہمارے سامنے. ان بزرگوں نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت فرمائی، ایسی محبت فرمائی. میرے دوستو، ہم زبان سے کہہ تو سکتے ہیں لیکن اگر وہ مرحلہ آ گیا تو شاید ہم اس میں ناکام ہو جائیں گے، ہم فیل ہو جائیں گے. سنو، میں بتا رہا ہوں آپ کو. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، حضرات حسنین کریمین کی محبت اللہ کے رسول سے اور اللہ کے پاک نبی کی محبت حضرت حسن و حسین سے، حضرت فاطمہ کی محبت جناب رسول اللہ سے اور جناب نبی پاک کی محبت سیدہ فاطمہ الزہرا سے، حضرت عائشہ صدیقہ اور سیدہ خدیجہ اور سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ حفصہ اور سیدہ سودا بنت زمعہ اور ماریہ قبطیہ اور حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ اور زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ اجمعین کی محبتیں ایک مثال ہیں. میں تو اس دور کے بزرگوں کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ کہہ سکتے ارے بھائی مولانا، وہ تو صحابی تھے، وہ تو نواس رسول تھے، وہ تو بنت رسول اللہ تھی، وہ حضور کی بیویاں تھیں، انہوں نے محبت کا حق ادا کیا، ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ میں اس دور کے بزرگوں کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حج کرنے تشریف لے گئے. اس زمانے میں اونٹوں کا سفر تھا، آج سے تقریباً 150 سال پہلے اونٹوں کا سفر. مدینہ منورہ سے پہلے ایک مقام آتا ہے بیر علی، حضرت علی کے نام سے کنواں ہے. حضرت وہاں سے مدینہ منورہ کے باغات اور مکانات اور مسجد کے مینارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اپنے اونٹ سے اتر گئے، دیوانوں کی طرح درود شریف پڑھتے ہوئے، نعتیں پڑھتے ہوئے اور اللہ کے نبی کی تعریف کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. کچھ اور حضرات ساتھ میں تھے، وہ بھی اتر گئے حضرت نانوتوی کو دیکھ کر کے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، دیوانوں، یہ قاسم نانوتوی ہیں جو عشق رسول میں سرشار ہیں. اس راستے کی تکلیفوں کو قاسم نانوتوی ہی برداشت کر سکتا ہے، تم لوگ برداشت نہیں کر سکو گے. وہ زمانہ کسی روڈ کا زمانہ نہیں تھا، کنکر، پتھر، کانٹے، سمجھے نہیں، اور مختلف قسم کے پیروں میں چبھنے والی چیزیں. حضرت نانوتوی ننگے پیر، جوتے نہیں پہنے، ننگے پیر چل رہے ہیں. مدینہ منورہ اسی حال میں پہنچ گئے. جو لوگ آپ کو دیکھ کر اتر گئے تھے تقلید میں، تھوڑی دور چلے اور جب پیر زخمی ہونے لگے تو پھر اونٹوں پہ سوار ہو گئے. مگر یہ اللہ، اس کے رسول کا عاشق قاسم نانوتوی پوری طاقت و قوت کے ساتھ مدینہ پاک پہنچے. تقریباً اس زمانے میں زیادہ ویزے وغیرہ کی پابندیاں نہیں تھی کہ 8 دن رکو، 10 دن رکو. لوگ مہینوں مہینوں رکتے تھے. 1 مہینہ تقریباً قیام فرمایا. عرب کی گرمی، وہاں کے پتھروں کی سوزش اور جلن، مگر قاسم نانوتوی نے جب تک مدینہ منورہ میں رہے چپل اور جوتے استعمال نہیں کیے، ننگے پیر چلتے رہے. کسی خادم نے کہا، حضرت یہ سنگلاخ زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، دوپہر میں یہ شعلہ بار ہو جاتی ہے، آگ برساتی ہے، آپ
اگر چپل جوتے نہیں استعمال کریں گے تو آپ کے پیروں میں پھپھولے پڑ جائیں گے، پیر زخمی ہو جائیں گے۔ فرمایا میاں تم جوتے اور چپل کی بات کرتے ہو، پیروں میں پھپھولوں اور زخموں کی بات کرتے ہو۔ قاسم نانوتوی جب جوتے پہنتا ہے تو یہ خیال آتا ہے کہ اے قاسم، جس زمین پر تیرے محبوب نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے ہیں، اس کو تو جوتوں سے روند رہا ہے۔ بس یہ خیال آتا ہے اور جوتے نکالنے کا دل چاہتا ہے۔ اس لیے جب تک میں مدینہ منورہ کی سرزمین پر ہوں گا اس وقت تک میں جوتے استعمال نہیں کروں گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین ہیں، اور اس وقت جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کے وہ والد ہیں مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عاشق ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک دن، 2 دن، 3 دن نہیں، 17 سال رہے۔ کتنے دن بھائی؟ 17۔ اب کس حالت پر ہے بس وہ بتانا۔ مورخین نے لکھا ہے، سوانح نگاروں نے، 50 گرام ارہر کی دال ابالی جاتی تھی نمک ڈال کر، پانی اس میں بڑھا دیا جاتا تھا، نہ اس کے ساتھ روٹی نہ اس کے ساتھ چاول۔ یہ 50 گرام دال ابال کر کے پورے خاندان میں کٹورے میں دے کر تقسیم کر دی جاتی تھی۔ یہ سارے گھر والے ایک ایک کٹورا وہ دال کا پانی پی لیتے تھے، 24 گھنٹے اسی حال کے اندر گزارتے تھے۔ کسی خادم نے کہا کہ حضرت، یہاں ہندوستان میں آپ کی پراپرٹیاں ہیں، جائیدادیں ہیں، آپ کے مریدین ہیں، متوسلین ہیں، یہ تکلیف کی زندگی۔ فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں میں اور آپ کی سرزمین پر رہنے میں جو لطف آتا ہے وہ ہندوستان کے اندر اپنی پراپرٹی کا کھانا کھانے میں مزہ نہیں ہے۔ 17 سال تک حدیث پاک کا درس دیتے رہے مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھ کر کے۔ ایک موقع آیا، آپ حیات انبیاء کی حدیث پڑھا رہے تھے۔ یہ علماء اہل سنت والجماعت کا، علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام اپنی مزارات میں زندہ ہیں۔ بولو، انبیاء علیہ السلام اپنی مبارک قبروں میں زندہ ہیں۔ یہ حدیث چل رہی تھی، ایک ایسا شخص آیا سبق کے اندر بیٹھا جس کا عقیدہ حیات انبیاء کا نہیں تھا، یعنی جس کا عقیدہ یہ تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی جس طرح عام لوگ مر کر کے مٹی میں مل جاتے ہیں، معاذ اللہ پیغمبر بھی مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ صاحب کشف و کرامت بزرگ، یاد رکھنا ایک بات بتا کے جا رہا ہوں، ہم اور آپ صرف ان ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے ولی کبھی کبھی دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ حضرت مدنی نے دل کی آنکھوں سے دیکھا، کشف کی نگاہ سے، کہ اس مجلس میں ایک ایسا شخص ہے جو حیات انبیاء کا، یعنی انبیاء علیہ السلام کے زندہ ہونے کا قائل نہیں ہے۔ بس ایک وجد آیا اور فرمایا، ہاں ہاں، یہ صاحب قبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی مبارک قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ وہاں جو حضرات موجود تھے ان کا بیان ہے کہ حضرت مدنی نے اشارہ کیا اللہ کے نبی کے روضے مبارک کی طرف۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس مجلس میں سبق میں، ان کو یہ محسوس ہوا کہ روضے مبارک کی دیواریں اور سارے پردے اور حجابات ہٹا دیے گئے ہوں، اور سارے مجمع نے دیکھا کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر کے اندر زندہ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ کرامت تھی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی۔ اور یہ کرامت پیدا کہاں سے ہوئی تھی؟ وہ جو عشق رسول تھا، وہ جو سچی محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر اس محبت کے نتیجے میں ایک ایک سنت پر عمل کا جذبہ۔ میں کہا کرتا ہوں، دسترخوان پر رسگلہ ہیں،
5 رکھے ہیں، آپ کہو نبی کی سنت ہے، ایک ایک تقسیم کر کے کھا لو، بہت اچھی بات ہے، لیکن حسین احمد مدنی کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ حدیث میں آیا کہ جناب رسول پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر ایک جزامی ایک کوڑھی کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھایا۔ میرے نبی نے ایک جزامی ایک کوڑھی کے ساتھ، تو بھائی اگر کوڑھا آدمی آ جائے جس کے کوڑھ انگلیاں سب گر رہی ہو کٹ کٹ کر کے، اس کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر وہ کسی چیز کو چھو لے تو شاید آپ اس کو چھونا گوارا نہیں کرو گے، کہیں ہم کو بھی کوڑھ نہ لگ جائے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا زندگی میں میرے پاک نبی کی ساری سنتیں ادا ہو گئیں، یہ ایک سنت باقی ہے، جاؤ کسی جزامی کو تلاش کرو، کسی کوڑھی کو تلاش کرو۔ تلاش کرتے کرتے دیوبند کے اسٹیشن پر وہ خادم پہنچا، دیکھا ہے کوڑھی اسٹیشن پہ بیٹھا ہوا ہے بیچارہ چیتھڑے لپیٹے ہوئے، اس نے کہا مقصود مل گیا، مراد مل گئی، اور وہ اس کو رکشے پہ بٹھایا اور رکشے پہ بٹھا کر کے حضرت مدنی کے گھر لایا۔ حضرت مدنی نے بہت اعلیٰ درجے کا کھانا تیار کرایا، اور کھانا تیار کرانے کے بعد ایک پلیٹ میں نکالا اور کہا بابا آپ بھی آئیے۔ ایک پلیٹ کے اندر دونوں نے کھانا کھایا اور الحمدللہ الذی، اس اللہ کا بڑا احسان ہے جس نے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عشق نبی اس کا نام ہے، محبت رسول اس کا نام ہے۔ ایک دن دیکھا ہے خادم نے مدینہ منورہ کی زندگی میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، آپ بھی بزرگوں کے مزارات پہ تشریف لے گئے ہوں گے، آپ نے مجاور کو دیکھا ہوگا، مرسل سے جھاڑو لگاتے دیکھا ہوگا، موروں کے پنکھ سے جھاڑو لگاتے دیکھا ہوگا، لیکن دنیا حیران رہ جائے گی علماء دیوبند کے عشق رسول پر۔ اللہ اللہ، خادم نے دیکھا حضرت مدنی اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے روضہ رسول پر اپنی داڑھی سے جھاڑو دے رہے ہیں۔ کہے سے بھائی رومال سے نہیں، ٹوپی سے نہیں، دھل جائے گی، اپنی داڑھی سے جھاڑو دے رہے ہیں۔ جھاڑو لگانے کے بعد دھول تھوڑی سی نکلی، اس کو ایک پڑیا کے اندر رکھ لیا۔ خادم نے پوچھا حضرت یہ دھول کیا کریں گے؟ فرمایا تیرے نزدیک دھول ہے حسین احمد مدنی کی آنکھوں کا سرما اور خاک شفا ہے۔ آنکھوں کا سرما ہے، میں اپنے سرمے میں ملا کر اس کو لگاؤں گا تو میری آنکھوں کی روشنی اور بڑھ جائے گی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس کی دھول کی برکت سے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، اور قریب آ جائیے، اور قریب آ جائیے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے دعوت کا کام شروع کیا، اللہ نے کام لیا ان سے، زبان میں لکنت، مدینہ پاک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت، سو گئے، نیند آ گئی، اللہ کے نبی خواب میں تشریف لائے۔ اچھا، چھوٹے صحابہ پر اور بڑے صحابہ پر کے دوستوں یہ بتاؤ، جو میرے نبی کو خواب میں دیکھے، سپنے میں دیکھے، وہ خوش نصیب ہے کہ نہیں؟ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ ہم نے شیطانوں کو دیکھا ہے، بھوتوں کو دیکھا ہے، پریتوں کو دیکھا ہے، لکڑ بگھا کو دیکھا ہے، لیکن نبی کو، نبی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں اللہ کے پاک نبی تشریف لائے، فرمایا الیاس اٹھ، ہندوستان جا، اس سے دین کا کام لینا ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے، جب خواجہ صاحب مدینہ منورہ میں تھے، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا تھا اے معین الدین، معین الدین خواجہ صاحب کا نام نہیں ہے، ان کا نام محمد حسن سنجری ہے، سنجر کے رہنے والے محمد حسن نام ہے، معین الدین ان کا خطاب اور لقب اور ٹائٹل ہے، دین کی مدد کرنے والا، دین کی مدد کرنے والا۔ بارگاہ نبوت سے خطاب ملا،
اے معین الدین اٹھ ہندوستان جا، تجھے دین کا کام کرنا ہے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ میرے نبی کی طرف سے یہ خطاب لے کر، پیغام لے کر سیدھے ہندوستان تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے کام لیا وہ کسی پہ مخفی نہیں ہے۔ یہی ہمارے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس ملک میں اسلام کے پھیلانے میں ہندوستان میں آنے والے بادشاہوں کا کوئی دخل نہیں ہے، ورنہ اگر وہ چاہتے تو دلی جہاں 700-800 سال تک پائے تخت رہا مسلم بادشاہوں کا، وہاں آج صرف 15-20% آبادی کلمے والوں کی ہو۔ پھر حضرت نے لکھا کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے دلی سے اجمیر تک سفر فرمایا تو 28,000 خاندانوں نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، اور حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 50 سال سے زیادہ دارالعلوم دیوبند کی باغڈور سنبھالی، اللہ کے نبی کے عاشق، جنہوں نے نبی کے روضے پر ایک سلام پڑھا تھا، سمجھے نہیں، جس کے چند اشعار میں آپ کو سنا دے رہا ہوں۔ حافظ اقبال صاحب کا اشرار بھی تھا، وہ بھی پورا ہو جائے گا، بس 2 مصرے پڑھوں گا انشاءاللہ۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھی دلوں کا پیام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھی دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، سلام لے لو، سلام لے لو، ہمارے آقا سلام لے لو، نبی اکرم۔ ایک بند اور سنا دیتا ہوں۔ بڑی ہی مشکل بے کارواں ہے، کارواں جماعت، قافلہ، امت۔ حضرت قاری صاحب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، بڑی ہی مشکل میں کارواں ہے، نہ کوئی جادہ نہ پاسباں ہے، امت کی نہ کوئی منزل ہے، نہ کوئی دیکھ بھال کرنے والا، نہ کوئی گائیڈ کرنے والا، نہ کوئی لیڈر ہے۔ بڑی ہی مشکل میں کارواں ہے، نہ کوئی جادہ نہ پاسباں ہے، بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن، خبر تو عالی مقام لے لو، سلام لے لو، سلام لے لو، ہمارے آقا سلام لے لو، یہ دل میں ارمان ہے طیب پونے، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، اللہ آپ سب کو مدینے کی زیارت کرے، اللہ روزے رسول پہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ دل میں ارمان ہے طیب پونے، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، سناؤں ان کو، کسے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ امت پریشان ہے، امت کا حال حضور یہ ہے
کوئی نگہبان نہیں ہے، کوئی پریشان حال نہیں ہے. ہاں سناؤں ان کو میں حال دل کا، اور کہوں میں ان سے سلام لے لو، سلام لے لو، سلام لے لو ہمارے آقا، سلام لے لو. محبت رسول اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے. اور اس محبت اللہ کے نبی سے ہے یا نہیں، عشق رسول ہے یا نہیں، یہ ہمارے اور آپ کے اعمال سے ظاہر ہوگا. میرا لباس نبی کے سنت کے مطابق، نبی کا مقام اور ادب اس کے دل کے اندر ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے اپنے محبوب نبی کی محبت، آپ کی عظمت، آپ کا عشق اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا، آپ زیادہ وقت دیں گے تو انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی. ابھی تو کاغذ تمام، کلک تمام اور ہم تمام، پس داستان شوق ابھی ناتمام ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.